نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل یا ایہا الکافرون آپ کہہ دیجئے اے کافرو لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا ما تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین سورۃ الکافرون آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سورۃ الکوثر پڑھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام اور خیر کثیر عطا کرنے کا اعلان فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، اب سورۃ الکافرون میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک بہت بڑا اعلان کروایا، اور وہ بڑا اعلان یہ ہے کہ وہ کافر جو اللہ کی خالص عبادت نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت توحید میں یا توحید کے اعلان میں کچھ نرمی کریں، تو ان کو دو ٹوک جواب ہے ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ سورہ مبارکہ کے شان نزول میں یہ واقعہ بھی احادیث میں آیا ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ 1 سال تک آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، اس کے بعد پھر ہم اللہ کی خالص عبادت کریں گے، تو اس طرح معاملات سلجھ جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی جس میں دو ٹوک الفاظ میں بتایا گیا ہرگز جن کی تم عبادت کرتے ہو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عبادت نہیں کرتا، اور اللہ کی خالص عبادت تم نہیں کرتے ہو تو پھر میں تمہارے معبودوں کی عبادت کیسے کروں؟ لہٰذا اعلان برات ہے، اگر تم اپنے شرک والے دین پر پکے ہو تو میں توحید والے دین پر پکا ہوں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی مقامات پر
ان کے اس مطالبے کی تردید ہے۔ مثلا 7ویں پارے سورۃ الانعام میں ہے، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، آپ کہہ دیجئے میں منع کر دیا گیا ہوں اللہ کی طرف سے کہ میں ان کو پکاروں جن کو تم پکارتے ہو، میں اس بات سے منع کر دیا گیا ہوں، مجھے اللہ نے روکا ہے اور میں روک دیا گیا ہوں۔ اسی طرح فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، تم اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت کا مجھے حکم دیتے ہو اے جاہلو، میں اللہ کا در چھوڑ کر بھلا کسی غیر کی عبادت کیوں کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو بتائیے میرے محبوب، ان کو کہیں کہ میں اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں، حالانکہ میری طرف بھی یہ وحی آئی اور میرے پہلے بھائیوں انبیاء کی طرف بھی یہ وحی آئی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے۔ تو تم کہتے ہو کہ ایک دن ایک سال کچھ وقت کر لو، بھائی یہ تو شرک ہے، اور شرک سے کوئی عمل باقی رہتا نہیں۔ اس لیے میری طرف سے اس کا کھرا جواب ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کے لیے تیار۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اس سے دعوت کا ایک اصول بھی واضح ہے، دعوت بالکل پیار محبت سے دی جائے، لیکن اگر کوئی یہ مطالبہ کرے کہ ہمارے شرکیہ کفریہ یا رسمیہ یا کسی غلط کام میں آپ شریک ہو، پھر ٹھیک ہے ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، تو یہ والا مطالبہ ماننے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے اس کام میں جا کر ہم اس میں مبتلا ہو کر خود اللہ کے نافرمان اور باغی بن جائیں گے، لہذا کسی کا یہ مطالبہ ماننے کی اجازت نہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ مضارع کے صیغے ہیں، نہ عبادت کرتا ہوں نہ عبادت کروں گا، مضارع میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل۔ فرمایا میں اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہ کرتا ہوں اور نہ کبھی کروں گا، اور تمہاری حالت کیا ہے؟ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، تم عبادت کرنے والے نہیں ہو اس اللہ کی، اس سچے معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، میں خالص اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور تم خالص اللہ کی عبادت کرنے پر تیار نہیں ہو۔ تو پھر سنو، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ پچھلی آیت میں ما تعبدون اور اب ہے ما عبدتم، تعبدون مضارع کا اور عبدتم ماضی کا صیغہ ہے۔ فرمایا نہ ماضی میں نہ حال میں نہ مستقبل میں تم خالص اللہ کی عبادت کے لیے تیار نہیں، اور میں اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے لیے تیار۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس خالص ذات کی، اس خالص سچے معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ بار بار تاکید کے لیے، جیسے سورۃ التکاثر میں ہم نے پڑھا نا، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، پھر وہ بات دہرائی دوبارہ تاکید کے لیے۔ اسی طرح کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون،
تو یہ بار بار اللہ تاکید کے لیے، تو یہاں بار بار تاکید کے لیے فرمایا ہرگز جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کرتا۔ سورہ کہف کے آخر میں فرمایا نا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا من دونی اولیاء ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، یہ کیا گمان کیا انہوں نے میرے بندوں کو میرے علاوہ کارساز بنا لیا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کا شریک بنا لیا ہے۔ فرمایا یہ جو لوگ کام کرنے والے ہیں انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے جہنم کو ایسے کافروں کے لیے مہمان خانہ بنایا ہے۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچائے۔ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت میں شریک بناتا ہے بھلا اس کی اجازت کیسے دی جا سکتی؟ اسی طرح 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے، بس وہ مثال سنا آپ، بلکہ 21واں پارہ نکال لیں، تھوڑا آنکھ بھی کھل جائے گی کیونکہ نیند زیادہ آ رہی ہے نا۔ تو صفحہ نمبر ہے 367 367 کے بالکل آخر سے ہے، صفحہ نمبر 367 اور اس صفحے کی بالکل آخری لائن ہے 21واں پارہ نمبر 21 اور صفحہ نمبر 367 اور اس کی بالکل آخری لائن ہے جی۔ فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم، جن کو نہیں ملا ساتھ والوں سے دیکھیں، ضرب لکم بیان کی اللہ نے تمہارے لیے مثال تمہارے نفسوں سے، هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی تمہارے شریک ہیں؟ مثال کا خلاصہ یہ ہے، پہلے مطلب سمجھ لو۔ اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ مالدار ہیں، بعض ان کے غلام ہیں، ایک ہوتے ہیں نوکر، ایک ہوتے ہیں غلام۔ نوکر وقتی کام کرتا ہے تنخواہ لیتا ہے، اور غلام تو خریدا ہوا ہوتا ہے، اس کی چھٹی نہیں۔ فرمایا جس نے خرید کر ایک غلام لیا ہے بھلا وہ غلام مالک کا شریک ہو سکتا ہے کہ مالک کی کوٹھی ہو اور وہ کہے چلو آدھی غلام کی ہے اور آدھی میری ہے، میری جناب 10 مربع زمین ہے، 5 میرے غلام کے ہیں اور 5 میرے ہیں، 10 گارڈ ہیں میرے ساتھ، 5 میری حفاظت کریں گے اور 5 میرے غلام کی حفاظت کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا کسی انسان نے اپنے غلام کو اپنی پراپرٹی میں اور جائیداد میں کبھی شریک بنایا جی؟ بولو۔ جب ایک انسان دوسرے انسان کو اپنا شریک نہیں بناتا، کتنے نادان ہو بندوں کو رب کا شریک بناتے ہو۔ فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے مثال خود تمہارے اپنے نفسوں سے، هل لکم مما ملکت ایمانکم، کیا ہیں کوئی تمہارے غلاموں میں سے من شرکاء کوئی شریک، فیما رزقناکم اس میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے، ہمارے دیے ہوئے میں سے تمہارے غلام تمہارے شریک کوئی نہیں بن سکتے، فانتم فی سوا پس تم اس میں برابر ہو جاؤ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے کبھی تم نے اپنے غلاموں کو اس کے ساتھ برابر کا شریک بنایا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کوئی انسان بڑا ہی سخی کیوں نہ ہو، اپنے غلام کو کھانا پینا صحیح دے گا، لباس کپڑا صحیح دے گا، بیوی بچوں کا خرچہ دے گا، لیکن اپنے برابر اپنے ساتھ شریک کوئی انسان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تم ان سے بھی یوں خوف کرو جیسا کہ اپنی جانوں کا خوف کرتے ہو، جیسے اپنی جانوں کے لیے محافظ تم نے رکھے ہیں، کبھی ان کے لیے بھی ایسے محافظ رکھے ہیں
ہرگز ایسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح ہم تفصیل سے آیتیں بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہوں، جن کے اندر عقل موجود ہو۔ وہ سمجھتے ہیں جب ایک انسان دوسرے انسان کا شریک نہیں بن سکتا تو بلا مخلوق خالق کا شریک کیسے بن سکتی ہے۔ واپس آئیے جی، اس لیے فرمایا تم اللہ کی خالص عبادت نہیں کرتے تو میں بھی تمہارے معبودوں کی عبادت کبھی نہیں کرتا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے اگر تم اپنے شرک والے دین پر پکے ہو تو میں بھی اپنے توحید والے دین پر پکا ہوں، پھر تم شرک کرتے رہو اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید پہ عمل کرتا رہوں گا۔ لکم دینکم ولی دین، اور دین کا ایک معنی جزا ہے، بدلہ، مالک یوم الدین، یعنی اگر تم یہ کرتے رہو گے پھر تمہیں تمہارے شرک کی جزا ملے گی اور مجھے خالص اللہ کی عبادت کا جزا ملے گی، اور اللہ کی عبادت کی جزا جنت ہے اور شرک کی جزا جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک توحید پر پختہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ وآخر دعوانا